السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مہمان نوازی ایک ایسا خلق ہے جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں دو جگہ آپ کی مہمان نوازی کا ذکر ہوا ہے، اور اس ذکر میں پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ جب آنے والے نے مہمان نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا. گو اس کے سادہ معنی یہی ہیں کہ آنے والے نے بھی سلامتی بھیجی اور جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلامتی بھیجی. لیکن مفردات میں جو لغت کی کتاب ہے اور لغت کی کتابوں میں اس میں ایک فرق ظاہر کیا گیا ہے. لکھتے ہیں کہ آنے والے نے سلامہ کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سلامن کہا، اور اس میں یہ رفع یا پیش جو استعمال کیا گیا ہے جواب میں یہ زیادہ بلیغ ہے. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ادب کو ملحوظ رکھا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو اس سے بہتر دعا سے اسے جواب دو. اور اس سلام کہنے سے یہ دعا بنتی ہے کہ تم پر ہمیشہ سلامتی رہے. بس یہ نبی کے اخلاق اور دعا کا اعلیٰ معیار ہے جس کا آنے والے مہمان جو گو اجنبی تھے، ان کو نہیں جانتے تھے، ان پر فوری طور پر اس کا اظہار ہوا. اور یہ مثال دے کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، تمہارے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے اور دعا دینے کے معیار ہمیشہ اس حکم کے تحت ہونے چاہیے کہ ہمیشہ دوسرے سے بڑھ کر دعا دو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. تمہاری دعا اس سے بہتر دعا ہو جو تمہیں دی گئی ہے.
تاکہ مہمان کو یہ احساس ہو کہ میرے آنے سے میزبان کو خوشی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کس طرح انہوں نے فوری طور پر مہمان نوازی کی تیاری شروع کر دی، جس کا اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر فرمایا ہے کہ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، وہ جلدی سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑ لے آیا، بھنا ہوا پکا ہوا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعجل حنیس، کہ ایک بھنا ہوا بچڑا۔ بس مہمان کی فوری خاطر مدارات کرنا اور اپنے وسائل کے لحاظ سے بہترین خاطر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ تبھی تو تاریخی رنگ میں یہاں ذکر کیا گیا، حالانکہ یہ مضمون جو بیان ہو رہا ہے ان آیات میں اس سے پہلے اور بعد کا، اس کا براہ راست اس مہمان نوازی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوط کی طرف جانے والے لوگ تھے، حضرت لوط کی قوم کی طرف، حضرت لوط کو پیغام دینے کے لیے، جو اس قوم کے غلط کاموں کی وجہ سے انہیں عذاب کے آنے کے وقت کی خبر دینے کے لیے جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے، ان کو بھی لوط کی قوم پر آنے والے عذاب کی اطلاع دی، اور ساتھ ہی ایک خوشخبری بھی سنائی اولاد کی۔ بس یہاں اس مہمان نوازی کا ذکر کر کے ایک اعلیٰ وصف کو بیان کیا گیا ہے کہ باوجود ان لوگوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واقف نہیں تھے، جان پہچان والے نہیں تھے، لیکن کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت اس جنگل میں سفر کرنے والے تھے، مسافر تھے، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ بشری تقاضے کے تحت بھوک بھی محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے آپ نے فوراً اس خیال سے کہ ان کو بھوک لگی ہوگی، بغیر کسی سوال کے کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، ان کے لیے مہمان نوازی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بس یہ وصف ایسا ہے جو خدا کو پسند ہے اور اسلام کا بھی خاصہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے ہی اس خوبی سے اتنے زیادہ متصف تھے کہ یہ آپ کا امتیازی نشان تھا۔ عربوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور یہ حق سچ بات کی ہے، اور اس زمانے میں بلکہ اب بھی عرب مہمان نواز ہیں، اس وقت بھی تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یوں لگتا ہے کہ یہ مہمان نوازی کرنا ایک خاص شان رکھتا تھا۔ تبھی تو جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو آپ جب بڑی گھبراہٹ سے اپنے گھر تشریف لائے، بڑی گھبراہٹ تھی آپ کو، اور حضرت خدیجہ کے سامنے اس وحی کے نازل ہونے کا ذکر بھی کیا، اس وقت بھی آپ پر بڑی گھبراہٹ طاری تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو تسلی کے الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داری کے تعلقات کا پاس رکھتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، اور وہ اخلاق حمیدہ جو دنیا سے ختم ہو چکے ہیں ان کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں کی مدد اور حمایت کرتے ہیں۔ تو ان اوصاف کے مالک کو خدا کس طرح ضائع کر سکتا ہے؟ اب ان تمام اعلیٰ اوصاف کے ساتھ مہمان نوازی کا ذکر کرنا یقیناً اس بات کی تصدیق ہے کہ آپ کا مہمان نوازی کا معیار اس قدر بلند تھا کہ جو دوسروں کے مقابلے میں ایک امتیازی شان رکھتا تھا۔
اور نبوت کے دعوے کے بعد تو یہ مہمان نوازی ایک ایسی اعلیٰ شان رکھتی تھی کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں. آپ کے اس بارے میں اسوہ حسنہ کو دیکھیں تو صرف وہاں یہ نہیں ہے کہ سلامتی بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ کھانے پینے کی مہمان نوازی کے علاوہ بھی یا استقبال کرنے کے علاوہ بھی ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں جن کے معیار جو ہیں وہ اعلیٰ ترین بلندیوں کو چھو رہے ہیں. آپ کے اس اسوہ حسنہ کی چند مثالیں میں پیش کروں گا. آپ نے صرف مہمان کو کھانے کے انتظام کے آسن رنگ میں کرنے سے ہی عزت نہیں بخشی، بلکہ مہمان کے جذبات کا خیال بھی رکھا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال بھی رکھا، اس کے لیے قربانی کرتے ہوئے بہتر سہولیات اور کھانے کا انتظام بھی کیا، اس کے لیے خاص طور پر اپنے ہاتھ سے خدمت بھی کی، اور اس کی تلقین بھی اپنے ماننے والوں کو کی کہ آیا یہ اعلیٰ معیار ہیں جو میں نے قائم کیے ہیں. یہ میرا اسوہ اس تعلیم کے مطابق ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر اتاری ہے. تم اگر مجھ سے تعلق رکھتے ہو تو تمہارا بھی یہ عمل ہونا چاہیے. تمہیں اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس تعلق کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے میری پیروی کرو. اور یہ مہمان نوازی اور خدمت بغیر کسی تکلف، کسی بدلے اور کسی تعریف کے ہو، اور خالصتاً اس لیے ہو کہ خدا تعالیٰ نے یہ اعلیٰ اخلاق اپنانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہمارا مقصود اور مطلوب ہونا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے دن تو مہمان کی خوب خاطر کرو، اچھی طرح مہمان نوازی کرو، اور 3 دن تک عام مہمان نوازی بھی ہونی چاہیے، اور یہ مہمان کا حق ہے. اور فرمایا کہ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو پھر مہمان کی عزت و تکریم کرو. بس مہمان نوازی بھی ایک اعلیٰ خلق ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دیتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو تم کرتے ہو اس کا اجر پاؤ گے، لیکن یہ نیکی ایسی ہے جو جب خوش دلی سے کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو کھینچنے والی بنتی ہے اور ایمان میں مضبوطی کا باعث بنتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی ایک تو مہمان نوازی کے جذبہ سے ہوتی تھی، وہ تو ہے ہی، لیکن ایک یہ بھی مقصد ہوتا تھا کہ اگر کوئی کافر مہمان یا دوسرے کسی مذہب کا مہمان آتا ہے تو وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور مہمان نوازی دیکھ کر یہ سوچے کہ جس تعلیم کے یہ علمبردار ہیں، جس تعلیم کے یہ پھیلانے والے ہیں، اسی تعلیم کا اثر ہوگا کہ جو اتنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور یوں اس مہمان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف توجہ پیدا ہوتی اور ہوتی رہی. اور آپ یہ مہمان نوازی کرتے بھی اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف توجہ پیدا ہو، تاکہ اس کی دنیا بھی کے ساتھ ساتھ عاقبت سنور جائے. تو آپ کی مہمان نوازی صرف ظاہری خوراک کے لیے نہیں ہوتی تھی جس سے مہمان کی ظاہری بھوک مٹے، بلکہ روحانی خوراک مہیا کرنے کے لیے بھی ہوتی تھی، تاکہ اس کی آخرت کی زندگی کے بھی سامان ہوں. اور یہی تعلیم
آپ نے اپنے ماننے والوں کو دی کہ تمہارے ہر کام کے پیچھے خدا تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جو کافر تھا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان بنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دھو کر لانے کے لیے فرمایا، جسے وہ کافر پی گیا، پھر دوسری دفعہ اور تیسری، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اور آپ کے اس حسن کو دیکھ کر، اس حسن سلوک کو دیکھ کر کہ بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی سان جتانے کے، بغیر کسی قسم کے اشارے کے، آپ نے مجھے جتنا مجھے بھوک تھی یا جتنا میں پینا چاہتا تھا یا آزمانا چاہتا تھا، بہرحال مجھے اتنا دودھ اور خوراک مہیا کی۔ اس کو دیکھ کر اگلی صبح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر اس کے لیے بکری کے دودھ کا انتظام کیا، تو ایک بکری کا دودھ پی گیا، اور دوسری بکری کا دودھ لانے کے لیے فرمایا تو پورا ختم نہیں کر سکا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں کو بھرتا ہے۔ اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اسے آپ نے کچھ نہیں کہا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اسے یہ نہیں کہا کہ یہی حکم ہے کہ تم بھوک چھوڑ کر کھاؤ، بلکہ جہاں تک مہمان نواز مہمان ہونے کے ناطے کا سوال تھا، اسے پوری خوراک جو پچھلا گزشتہ رات دیکھ کر جو دی تھی اس کا انتظام کیا، اسے پیش کیا گیا، لیکن اس نے خود ہی انکار کر دی۔ تب آپ نے یہ بات فرمائی کہ مومن ایک آنکھ سے پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے۔ اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے مقام کا احساس بھی اسے دلا دیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ جب حبشہ کے مہاجرین واپس آئے تو ان کے ساتھ نجاشی شاہ حبشہ کا بھیجا ہوا ایک وفد بھی تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی مہمان نوازی فرماتے رہے۔ جب صحابہ نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم خدمت کرنے کے لیے موجود ہیں تو آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، جو علاوہ مہمان نوازی کے اعلیٰ اصول کے اپنے مظلوم صحابہ کی عزت افزائی کا بھی اظہار ہوتا ہے، جس میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، اس پر عمل کی بھی ایک شاندار مثال ہے، اور شکر گزاری کے جذبے کا بھی ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں نے ہمارے صحابہ کو عزت دی تھی، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ ان کی مہمان نوازی اور خدمت میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں، تاکہ ان کے احسانوں کا کچھ بدلہ ہو۔ حبشہ کے قافلہ کے لوگ بھی حیران ہوتے ہوں گے آپ کے اس طرح مستعدی سے مہمان نوازی کرنے کو دیکھ کر کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جو اپنے ہاتھ سے عام آدمیوں کی مہمان نوازی کر رہا ہے، اور یہ مہمان نوازی کر کے انسانی شرف کے بھی عجیب و غریب معیار قائم کر رہا ہے جو نہ پہلے کبھی دیکھنے کو ملے اور نہ سنے۔ پھر ایک یہودی جب رات اپنے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بستر گندا کر کے صبح صبح شرم کے مارے اٹھ کر چلا گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کو مدد کے لیے بلانے کے خود ہی اس کا بستر دھونا شروع کر دیا، اور جب کسی
وجہ سے جو راستے میں اس کو یاد آیا کہ میں فلاں چیز بھول آیا ہوں اپنی، وہ واپس آیا تو آپ کو بستر دھوتے دیکھ کر بڑا شرمسار ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، یا یہ وہی واقعہ ہے یا دوسرا کوئی واقعہ ہے، لیکن بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا، کہ بے نفسی کی انتہا ہے یہ۔ بخاری کی ایک روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قوت قدسی سے جو عظیم انقلاب آپ کے صحابہ میں پیدا ہوا وہ بھی سنہری حروف سے لکھا جانے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے کہلا بھیجا کہ مہمان کے لیے کھانا بھجواؤ گھر میں اپنے۔ جواب آیا کہ پانی کے سوا آج گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس مہمان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ ایک انصاری نے عرض کیا حضور میں انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر مدارت کا اہتمام کرو۔ بیوی نے جواب دیا آج گھر میں تو صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے۔ انصاری نے کہا اچھا کھانا تیار کرو، پھر چراغ جلاؤ اور جب بچوں کے کھانے کا وقت آئے تو ان کو بہلا پھسلا کر تھپتھپا کر سلا دو۔ چنانچہ عورت نے کھانا تیار کیا اور چراغ جلایا اور بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ پھر چراغ درست کرنے کے بہانے جو مہمان آیا کھانے کے لیے اٹھی اور جا کر چراغ بجھا دیا۔ پھر دونوں نے مہمان کے ساتھ بیٹھ کر بظاہر کھانے کی آوازیں نکالتے رہے اور مہمان بھی یہ سمجھتا رہا کھانا کھا رہے ہیں میرے ساتھ۔ اس طرح مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ خود بھوکے سو گئے۔ صبح جب انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ہنس کر فرمایا کہ تمہاری رات کی تدبیر سے تو اللہ تعالیٰ بھی ہنسا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی یہ پاک باطن اور اظہار پیشہ مخلص لوگ جو ہیں مومن جو ہیں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ خود ضرورت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، اور جو نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروپ ایسے مہمانوں کا تھا جو مستقل آپ کے در پر پڑے رہتے تھے، صرف اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سننے سے رہ نہ جائے، اور یہ ان کا امت پر بھی احسان ہے، ہم پر بھی احسان ہے کہ اس حالت میں رہ کر ہم تک روایات اور احادیث پہنچائیں گے۔ مالک بن ابی عامر ایک لمبی روایت ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص طلحہ بن عبید اللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو محمد تم اس یمانی شخص یعنی ابو ہریرہ کو نہیں دیکھتے کہ یہ تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جاننے والا ہے، ہمیں اس سے ایسی ایسی احادیث سننے کو ملتی ہیں جو ہم تم سے نہیں سنتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں سنی ہیں جو ہم نے نہیں سنی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسکین تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن کر پڑے رہتے تھے۔ ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم لوگ کئی گھروں والے اور امیر لوگ تھے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن میں کبھی صبح کبھی شام آیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا طریقہ جنہوں نے ہم تک روایات پہنچائیں۔ اب کوئی اس سے یہ خیال نہ کرے کہ آپ کے اقوال سننے کے بہانے پڑے رہتے تھے، ویسے نکمے تھے، فارغ روٹیاں توڑتے رہتے تھے۔ نہیں،
بلکہ ان لوگوں پر بھی ایسے دن آئے جب ان کو فاقے برداشت کرنے پڑے. اور فاقے اس لیے نہیں آتے تھے ان پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نہیں تھے. جیسا کہ پہلے ابھی روایت میں بیان ہوا ہے، جب آپ نے گھر پیغام بھیجا کھانے کا تو پیغام آیا کہ ہمارے پاس تو سوائے پانی یہ کچھ نہیں ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی ایک دلچسپ روایت ہے اسی تعلق میں. ایک دفعہ ایسی جب نوبت آئی، کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ ابتدائی ایام میں بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا یا زمین سے لگاتا تاکہ کچھ سہارا ملے. ایک دن میں ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے. میرے پاس سے حضرت ابوبکر گزرے. میں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا. میری غرض یہ تھی کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں گے، لیکن وہ آیت کا مطلب بیان کر کے گزر گئے. پھر حضرت عمر گزر ہوا. میں نے ان سے بھی اس آیت کا مطلب پوچھا. غرض یہی تھی ان سے بھی کہ کھانا کھلائیں گے. وہ بھی آیت کا مطلب بتا کے گزر گئے. میرے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا میری حالت دیکھ کر اور میرے دل کی کیفیت دیکھ کر بڑے مشفقانہ انداز میں فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا ہے رسول اللہ کے رسول حاضر ہوں. آپ نے فرمایا میرے ساتھ آؤ. آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جب آپ گھر پہنچے اور اندر جانے لگے تو میں نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی. میں آپ کی اجازت سے اندر آ گیا. آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا. آپ نے پوچھا گھر والوں سے کہ دودھ کہاں سے آیا. گھر والوں نے بتایا کہ فلاں شخص یا فلاں عورت کی دودھ کا پیالہ دے گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں. آپ نے فرمایا سب صفہ میں رہنے والوں کو بلا لاؤ. یہ لوگ اسلام کے مہمان تھے اور ان کا نہ کوئی گھر بار تھا نہ کاروبار. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو ان کے پاس بھیج دیتے اور خود کچھ نہ کھاتے، اور اگر کہیں سے تحفہ آتا تو آپ صفہ والوں کو کے پاس پہلے بھیجتے اور خود بھی کھاتے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں ان کو بلا لاؤں مجھے بڑا ناگوار گزرا کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور یہ اہل صفہ میں کس کس کے کام آئے گا. تو میں اس کا زیادہ ضرورت مند تھا تاکہ پی کر کچھ تقویت حاصل کروں، طاقت حاصل کروں. پھر جب اہل صفہ آ جائیں اور مجھے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پلانے کے لیے فرمائیں تو یہ بھی خیال آیا تو یہ تو اور بھی برا ہوگا، تو بالکل ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان تھا، اس لیے آپ گئے، بلا لائے ان کو. اور جب سب آ گئے اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے حکم دیا کہ ان کو باری باری پیالہ پکڑاتے جاؤ. اور میں دل میں یہ خیال کیا کہ مجھے تو اب یہ نہیں ملتا. بہرحال میں پیالہ لے کر ہر آدمی کو پکڑاتا گیا اور پیتے گئے. اور جب دوسرے تیسرے کے پاس پہنچا، یہاں تک کہ آخر تک میں پہنچا، میں نے پیالہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ سب اچھی طرح پی چکے ہیں. آپ نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ. میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا اب تو صرف ہم دونوں رہ گئے ہیں. میں نے عرض کی حضور ٹھیک ہے. اس پر آپ نے فرمایا کہ بیٹھو اور خوب پیو. تو جب میں نے بس کیا تو فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں پھر پینے لگا. چنانچہ جب میں نے پیالے سے منہ اٹھاتا آپ فرماتے ابو ہریرہ اور پیو. اور جب اچھی طرح میں سیر ہو گیا تو عرض کیا جس ذات نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم اب تو بالکل گنجائش نہیں. چنانچہ میں نے پیالہ آپ کو دے دیا اور آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور پھر بسم اللہ پڑھ کر دودھ نوش فرمایا. ان اصحاب صفا کو آپ مہمان سمجھتے تھے، اس لیے ان سب کو پہلے پلایا. اگر آپ خود بھی پہلے پی لیتے تو یہ برکت تو پھر بھی قائم رہنی تھی. لیکن مہمان نوازی
کے تقاضے کے تحت آپ نے پہلے ان مہمانوں کو، ان غریبوں کو پلایا۔ ان لوگوں کا اس طرح حضور کی مجلس میں انتظار میں بیٹھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ اس لیے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے بھائی کو کہا کہ یہ لوگ دین سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تم ان کے گھروں اور کاروبار کی نگرانی کیا کرو اور انتظام سنبھالا کرو۔ پھر فتح مکہ کے بعد جب باہر سے وفود کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ ان کی بڑی عزت فرماتے تھے۔ حضرت بلال جو آپ کے ذاتی امور اور خرچ وغیرہ کا حساب رکھتے تھے، انہیں فرماتے تھے کہ ان کی خوب مہمان نوازی کرو اور تحفوں وغیرہ کا انتظام کرو ان کے لیے۔ اسی طرح ایک وفد بحرین سے آیا، یہ ربیعہ قبیلے کا وفد تھا، اور یہ قبیلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے بھائی سے منسوب ہوتا تھا، اور یہ لوگ بہت عرصہ پہلے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے ہجرت کر کے بحرین چلے گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ دو بچھڑے بھائیوں کی نسلیں آپس میں مل رہی ہیں۔ بڑے اتفاق سے ان کا استقبال کیا، ان کے سردار کو اپنے قریب بٹھایا اور بڑی محبت و شفقت سے اسے پیش آئے، اور انصار کو فرمایا کہ ان کی خوب مہمان نوازی کرنا، کیونکہ انہیں تم سے ایک نسبت ہے، اور وہ یہ کہ یہ لوگ بھی تمہاری طرح از خود مسلمان ہو کر آئے ہیں۔ اگلے دن پھر اس وفد کے ارکان جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے بھائیوں نے تمہاری مہمان نوازی اچھی طرح کی ہے، ٹھیک طرح کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ لوگ تو ہمارے بہترین بھائی ثابت ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے بہترین کھانے کا انتظام کیا، ہمارے لیے بہترین بستر کا انتظام کیا، اور صبح ہوتے ہی ہمیں قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں۔ بس یہ نمونے تھے جو صحابہ کے تھے۔ انصار نے تو ہجرت کے وقت مہاجروں کے ساتھ بھی اخوت کا ایک مثالی نمونہ قائم کیا تھا، اور اب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کرسی نے ان کے اس عمل کو اور بھی شکل کر دیا تھا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار یا معزز آدمی آئے تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کی عزت و تکریم کرو۔ بے شک سرداروں کی اور معزز آدمیوں کی عزت اور تکریم کا آپ نے حکم دیا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، ہر مہمان چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو آپ اس کی عزت فرمایا کرتے تھے، اور یہی حکم مسلمانوں کو دیا تھا۔ بلکہ ایک دفعہ مضر قبیلے کے لوگ برے حالوں میں بغیر لباس کے ننگے تلواریں ٹانگی ہوئی تھیں آپ کے پاس پہنچے، آپ ان کی حالت دیکھ کر بے چین ہو گئے اور فوراً مدینہ کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے لیے مہمان کھانے اور خوراک اور لباس کا انتظام کرنے کو انہیں کہا، اور جب تک آپ کو تسلی نہیں ہو گئی کہ یہ سارا انتظام ہو گیا ہے آپ بے چین رہے، اور اس کے بعد آپ کا لکھا ہے کہ آپ کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جس طرح سونے کی ڈلی چمک رہی ہوتی ہے۔ تو یہی حال اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کا تھا۔ اخبار البدر کی 24 جولائی 1904 کی ایک رپورٹ میں لکھا ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام گرداسپور کے سفر پر تھے کہ وہاں بھی جو دوست ملنے کے لیے آتے آپ ان کی ضروریات کا بہت خیال رکھتے۔ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ السلام مہمان نوازی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اعلیٰ اور زندہ نمونہ ہیں۔ جن لوگوں کو کثرت سے آپ کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی مہمان کو خواہ وہ سلسلے میں داخل ہو یا نہ داخل ہو
ذرا سی بھی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی ہے۔ مخلصین احباب کے لیے تو اور بھی آپ کی روح میں جوش شفقت ہوتا ہے۔ اس امر کے اظہار کے لیے ہم ذیل کا ایک واقعہ درج کرتے ہیں کہ میاں ہدایت اللہ صاحب احمدی شاعر لاہور پنجاب، جو کہ حضرت اقدس کے ایک عاشق صادق ہیں، اپنی اس پیرانہ سالی میں بھی چند دنوں سے گرداسپور آئے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے رخصت چاہی، جس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ آپ جا کر کیا کریں گے، یہاں ہی رہیے، اکٹھے چلیں گے، آپ کا یہاں رہنا باعث برکت ہے، اگر کوئی تکلیف ہو تو بتلا دو، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے عام طور پر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ چونکہ آدمی بہت ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ کسی کی ضرورت کا علم عملے کو نہ ہو، جو کام کرنے والے ان کو نہ ہو، اس لیے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جس شے کی اسے ضرورت ہو وہ بلا تکلف کہہ دے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر چھپاتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ ہماری جماعت کا اصول ہی بے تکلفی ہے۔ پھر میاں ہدایت اللہ صاحب جن کا ذکر ہے، ان کو پھر خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام نے بعد میں سید سرور شاہ صاحب کے سپرد کیا کہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا کریں۔ پھر آپ کو مہمان کا کس قدر خیال رہتا تھا، اس کا اندازہ آپ کے ان فکرات سے ہوتا ہے کہ اپنی تکلیف کا احساس نہ کرتے ہوئے بھی مہمان کے جذبات کے خیال سے ان سے آپ ملاقات کے لیے باہر تشریف لاتے تھے۔ سید حبیب اللہ شاہ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا ایک دفعہ کہ آج میری طبیعت علیل تھی اور میں باہر آنے کے قابل نہ تھا، مگر آپ کی اطلاع ہونے پر میں نے سوچا کہ مہمان کا حق ہے، جو تکلیف اٹھا کر آیا ہے، اس واسطے میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے باہر آ گیا ہوں۔ حضرت اقدس نے منشی عبدالحق صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا ایک موقع پہ کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان آرام وہی پا سکتا ہے جو بے تکلف ہو، بس آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بلا تکلف کہہ دیں۔ پھر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے مہمان ہیں، اور تم میں سے ہر ایک کو مناسب ہے کہ ان سے پورے اخلاق سے پیش آوے اور کوشش کرتا رہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ مہمان کا دل شیشے کی طرح ہوتا ہے، ذرا سی ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اس بات کا خیال رکھا کرو۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا اگر کوئی مہمان آوے اور سب و شتم تک بھی نوبت پہنچ جائے، گالی گلوچ بھی تمہیں کرے، تو تم کو چاہیے کہ چپ کر رہو۔ ایک دفعہ لنگر خانے کے محتمم کو تاکید کر فرمایا کہ لنگر خانے کے محتمم کو تاکید کر دی جاوے کہ وہ ہر ایک شخص کی احتیاج کو مد نظر رکھے، مگر چونکہ وہ اکیلا آدمی ہے اور کام کی کثرت ہے، ممکن ہے کہ اسے خیال نہ رہتا ہو، اس لیے کوئی دوسرا شخص یاد دلا دیا کرے۔ کسی کے میلے کپڑے وغیرہ دیکھ کر اس کی تواضع سے دستکش نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مہمان تو سب یکساں ہی ہوتے ہیں، اور جو نئے ناواقف آدمی ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ان کی ہر ایک ضرورت کو مد نظر رکھیں۔ بعض وقت کسی کو بیت الخلاء کا ہی پتہ نہیں ہوتا تو اسے سخت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مہمانوں کی ضروریات کا بڑا خیال رکھا جاوے۔ فرمایا میں تو اکثر بیمار رہتا ہوں، اس لیے معذور ہوں، مگر لوگوں کو ایسے کاموں کے لیے قائم مقام کیا ہے، یہ ان کا فرض ہے کہ کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی ضروریات جو ہیں ان کا بھی آپ خیال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے سیرت المہدی میں ایک روایت مولوی عبداللہ سنوری صاحب کے حوالے سے لکھی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیت الفکر میں مسجد مبارک کے ساتھ والے حجرہ جو ہے، جو حضرت صاحب کے مکان کا حصہ ہے، وہاں لیٹے ہوئے تھے، اور میں پاؤں دبا رہا تھا کہ حجرے کی کھڑکی پر لالا شرمپت یا شاید ملاوہ مل نے دستک دی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کھولنے لگا، مگر حضرت صاحب نے بڑی جلدی اٹھ کر تیزی سے جا کر مجھ سے پہلے زنجیر کھول دی اور پھر اپنی جگہ بیٹھ گئے اور فرمایا آپ ہمارے مہمان ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 4 برس کا عرصہ گزرتا ہے کہ آپ کے گھر کے لوگ لدھیانہ گئے ہوئے تھے
جون کا مہینہ تھا، مکان نیا نیا بنا تھا. میں دوپہر کے وقت وہاں چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس پر لیٹ گیا. حضرت صاحب ٹہل رہے تھے. میں ایک دفعہ جاگا تو آپ فرش پر میری چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. میں ادب سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا. آپ نے بڑی محبت سے پوچھا آپ کیوں اٹھے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نیچے لیٹے ہوئے ہیں، میں اوپر کیسے سو رہا ہوں؟ مسکرا کر فرمایا میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا کہ لڑکے شور کرتے تھے، انہیں روکتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آوے. مولوی حسن علی صاحب مرحوم نے اپنے واقعہ کا خود اپنی قلم سے ذکر کیا، جو ان کی کتاب تائید حق میں چھپا ہے. لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی مہمان نوازی کو دیکھ کر مجھے بہت تعجب سا گزرا. ایک چھوٹی سی بات لکھتا ہوں جس سے سامعین ان کی مہمان نوازی کا اندازہ کر سکتے ہیں. مجھ کو پان کھانے کی بری عادت تھی. امرتسر میں تو مجھے پان ملا، لیکن بٹالے میں مجھ کو کہیں پان نہ ملا. ناچار، الائچی وغیرہ کھا وقت میری اس بری عادت کا تذکرہ کر دیا. جناب مرزا صاحب نے گرداسپور ایک آدمی کو روانہ کیا. دوسرے دن 11 بجے دن کے جب کھانا کھا چکا تو پان کو موجود پایا. 16 کوس سے پان میرے لیے منگوایا گیا تھا. دیکھیں کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ خیال فرمایا کرتے تھے. غیروں کے لیے بھی اپنوں کے لیے بھی. حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر مصروفیت کے باوجود آپ ان ساری باتوں کا خیال رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کئی مرتبہ الہام فرمایا کہ یا تو من کل فج عمیق، کہ اس قدر لوگ تیری طرف آئیں گے جن راستوں پر وہ چلیں گے وہ راستے عمیق ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ ولا تسم من الناس، اور لوگوں کی کثرت سے ملاقات سے تھک نہ جانا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے تو بہت سے واقعات ہیں کہ جب لوگوں کی کثرت آتی تھی، کثرت سے لوگ آتے تھے اور آپ ان کی مہمان نوازی کا حق بھی ادا کرتے تھے اور ان کو ملتے بھی تھے. یہ بڑی بشاشت ہے. اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ یہ آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کے محبوب کی سنت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس بات کی تصدیق فرمائی تھی. آج یہ ہمارا کام ہے کہ اس نیک صفت کو ہمیشہ اپنے اوپر جاری رکھیں. لوگوں کے ذاتی مہمان آتے ہیں جن میں خونی رشتے ہوتے ہیں، رحمی تعلق ہوتے ہیں، قرابت داریاں ہوتی ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن آج کل ان دنوں میں ہمارے پاس وہ مہمان آ رہے ہیں جو آئندہ جمعہ کو شروع ہونے والے جلسے میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہ جلسہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر خالصتاً دینی اغراض کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع فرمایا تھا. اور اس میں شامل بھی ہونے والوں کو خاص دعاؤں سے بھی نوازا تھا. بس اس لحاظ سے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاص مہمان ہیں جو خالصتاً دینی غرض سے آ رہے ہیں، اور یہی ہم امید رکھتے ہیں کہ اس لیے آئے ہوں گے اور آ رہے ہیں. ان کی مہمان نوازی بھی ہمیں کرنی چاہیے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرنی ہے اور دینی بھائیوں کے رشتے کی وجہ سے کرنی ہے. بس ہمارا فرض ہے جن کے سپرد ڈیوٹیاں کی گئی ہیں جلسے کی کہ پوری محنت، اعلیٰ اخلاق، صبر، حوصلے اور دعا کے ساتھ اپنے سپرد جو کام کیے گئے ہیں ان کے اس کو سر انجام دیں. ہر مہمان کا چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھیں. ان کی ہر تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور جلسہ کے نظام جو ہے وہ ہر شامل ہونے والے سے ایسا اس نے سلوک کرے جس طرح وہ اس کا خاص مہمان ہے. اللہ تعالیٰ سب ڈیوٹی دینے والوں کو اپنے فرائض آسم رنگ میں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ابھی جمعے کے بعد میں 2 جنازہ بھی پڑھاؤں گا، جنازہ غائب.
ایک اطلاع یہ افسوسناک ہے کہ چودھری محمود احمد صاحب چیمہ جو ہمارے بڑے پرانے مربی سلسلہ تھے، 14 جولائی کو ہسپتال میں 81 سال کی عمر میں وفات پا گئے ربا میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے 1939 میں قادیان کے مدرسہ احمدیہ میں داخلہ لیا، 49 میں جامعہ احمدیہ احمد نگر سے مولوی فاضل کیا اور پھر جامعۃ المبشرین سے شاہد کا امتحان پاس کیا۔ پہلی تقرری آپ کی بیرون ملک سیرا لیون مغربی افریقہ میں ہوئی، پھر وہاں سے واپسی پر مرکزی سلسلہ میں مختلف ادارہ جات میں خدمات انجام دیتے رہے، پھر جرمنی اور انڈونیشیا میں بطور مربی سلسلہ خدمت کی توفیق پائی۔ انڈونیشیا میں آپ کا عرصہ بہت لمبا، 33 سال کے عرصے پر محیط ہے آپ کا خدمت کا دور۔ وہاں اس دوران آپ مربی انچارج کے طور پر خدمت کا موقع ملا آپ کو۔ 96 میں باقاعدہ سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ پھر انڈونیشیا میں جماعتی خدمات بجا لاتے رہے، کچھ عرصہ جماعت انڈونیشیا کے پرنسپل بھی رہے، اور 2002 میں مستقل طور پر ربا واپس چلے گئے اور وفات تک وہیں مقیم تھے۔ آپ کو 1966 میں حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ بڑے نیک، مخلص، باوفا اور خدمت دین کا جذبہ رکھنے والے فدائی واقف زندگی تھے۔ بڑے سادگی تھی ان کی طبیعت میں، خلافت سے انتہا کا وفا کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں ان کی نسلوں میں بھی جاری رکھے۔ ان کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے اور ان کے نمونے تو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ مکرمہ صاحبزادی امت المومن کا ہے، جو صاحبزادہ مرزا نعیم احمد صاحب کی اہلیہ تھیں۔ یہ 14 جولائی کو 68 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب کی پوتی اور صاحبزادہ مرزا عزیز احمد صاحب کی نواسی تھیں، اور صاحبزادہ مرزا ظفر احمد صاحب اور محترمہ نصیرہ بیگم صاحبہ کی بیٹی تھیں۔ آپ 1939 میں پیدا ہوئی تھیں اور مرزا نعیم احمد صاحب سے آپ کی شادی ہوئی۔ اس طرح آپ مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بہو بنی۔ بہت صبر کرنے والی، حوصلہ مند اور بڑی حلیم الطبع مخلص خاتون تھیں، اور والدین فوت ہوئے، خامد فوت ہوئے، بڑے حوصلے اور صبر سے سارے صدمے برداشت کیے۔ کبھی ان کی زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا، میں نے دیکھا ہمیشہ مسکراتی رہتی ہیں، بشاشت سے ملتی ہیں، اور بڑی لمبی انہوں نے بیماری کاٹی ہے اور بڑی تکلیف دہ بیماری کاٹی ہے، لیکن ہمیشہ صبر اور تحمل سے یہی کہتی رہتی تھیں کہ ٹھیک ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں، حالانکہ انتہائی تکلیف دہ بیماری تھی وہ ڈاکٹروں کے نزدیک۔ کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ مجھے اتنی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے، ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ان کے بچوں کو ہمیشہ نیکیوں پر قائم رکھے۔ 3 بیٹے ان کی یادگار ہیں۔ اب جمعہ کے بعد جیسا کہ میں نے کہا، ان سب کی نماز جنازہ، ان دونوں کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.